شیخ مستان یوسفی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ عزیزان محترم، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس محفل میں مشائخ کرام، سادات اعظام تشریف فرما ہیں۔ یقیناً سنن و علماً بزرگ علماء کرام گلگت بلتستان اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے دوست احباب تشریف فرما ہیں۔ 3 مرحلوں میں نے اختصار کے ساتھ گفتگو کو تمام کرنی ہے۔ مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ ایام فاطمیہ ہیں، لہٰذا جناب سیدہ کی مصیبت کا بھی تذکرہ ہو، چونکہ محفل بڑی اہمیت کے حامل محفل ہے برادران عزیز، اور انتہائی خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس محفل میں گلگت و بلتستان کے علماء کرام اور دیگر، جہاں تک میں جانتا ہوں برادران عزیز دیگر صوبوں سے بھی تعلق رکھنے والے دوست احباب تشریف فرما ہیں۔ عنوان اگرچہ محفل کا شہید بزرگوار سید ضیاء الدین رضوان اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، لیکن تمام شہداء محترم ہیں، ماجور ہے عند اللہ۔ پہلے مرحلے میں جس وحدت کا جو کہ فکری طور پر علماء بلتستان اور گلگت، جو کہ ایک متنازع علاقہ، جو کہ آخری فیصلے میں یہ معاملہ بالکل شفاف ہو کر سامنے آیا، جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب نے یہ جو فیصلہ سنایا جس میں متنازع ہونے کو باقاعدہ رسماً سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ علاقہ متنازع ہے، اسی لیے متنازع علاقے کی بات ہو رہی ہے، وإلا دیگر علماء تشریف فرما ہیں۔ فکری طور پر اتحاد جو پہلے سے تھا اس کو عملی جامہ پہنایا ہیئت قائمہ آل محمد گلگت بلتستان اور استور کے طلاب، اور ہیئت جو کہ برادران بلتستان کی ہیئت ہے، اس سال باقاعدہ طور پر عملی جامہ پہنا کر جو کہ وحدت فکری تھی لیکن اس کو وحدت عملی میں تبدیل کیا۔ اس کا میں ذاتی طور پر اور تمام علماء کی طرف سے مشارکین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جو کہ قابل دید ہے۔ یہ وحدت قابل دید اور قابل قدر، قابل تعریف وحدت ہے، اور وحدت کا مفہوم یہ نہیں ہے عزیزان جب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ انفسنا، ہمارے نفوس ہیں، یا جو ہے تقاریب مذاہب کے جو پوری دنیا میں مسلم امت کے درمیان جو علماء کوشش کرتے ہیں، اس وحدت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ اپنے اساسی عقائد کو چھوڑ کر ایک مذہب کے عقائد کو تسلیم کریں، یہ کوئی بھی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اگر معاصرین میں سے شیخ سند حفظہ اللہ کے آثار میں یہ چیزیں موجود ہیں وحدت کے حوالے سے، وہکذا جہاں تک میرا مطالعہ ہے شہید محمد باقر الحکیم کے آثار میں جس وحدت کی طرف ہمارے علماء دعوت دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ وحدت صرف اجسام کی اجتماع کا نام نہیں ہے، یہ ایک خطیبانہ جملہ ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات دوست احباب جذبے میں یہ کہا کرتے ہیں کہ صرف جسموں کا اجتماع وحدت کی علامت نہیں ہے بلکہ قلوب کا اتحاد ہونا چاہیے، لیکن یہ جملہ کس حد تک درست ہے وہ اپنی جگہ میں اس کی تصحیح یا غلط ہونے کے بارے میں یہاں تجزیہ نہیں کروں گا۔ وحدت کئی جہات سے مختلف اعتبارات سے ہوتی ہے، لہذا بعید نہیں ہے اور کوئی محال بھی نہیں ہے بلکہ واقع بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں تک اجسام اور جسموں کا اتحاد ہے، ساتھ ساتھ اگر جہت ایک ہو تو وہاں پر قلب بھی متحد ہے، جسم بھی متحد ہے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے، نسبتی چیز ہے، ولہذا آج گلگت بلتستان کے جو حقوق مشترکہ ہیں، کچھ حقوق ہر علاقے میں حتیٰ کہ ہر فرد کے لحاظ سے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، لیکن جو مشترکہ حقوق ہیں چاہے وہ پاکستان کے جز ہونے کے اعتبار سے یا ایک متنازع علاقہ ہونے کے اعتبار سے، گلگت بلتستان کے لوگ عمومی طور پر عمومی جو ان کے حقوق ہیں ان سے محروم ہیں۔ اس مطالبے کے لیے، حقوق کے مطالبے کے لیے اگر پارٹیاں متحد ہوں
اپنی سیاسی رائے اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود من حیث القوم اگر اکٹھی ہو جائے یہ ملت، یہ قوم، تو یہاں پر جسموں کا بھی اتحاد ہے، فکروں کا بھی اتحاد ہے اور قلوب کا بھی اتحاد ہے۔ لہٰذا یہ اتحاد جس اتحاد کی ہم دعوت دیتے ہیں یا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ اتحاد یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے علاقے کے مخصوص اور انفرادی حقوق سے دستبردار ہو جائے، نہیں، کچھ مشترکہ حقوق ہیں یقیناً۔ علاقہ ایک ہے، علاقہ ایک ہے، علاقہ ایک ہونے کے لحاظ سے جو مشترکہ حقوق ہیں وہاں پر یقیناً ہر ایک کی فکر اور سوچ موجود ہے، لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ پہلا مظاہرہ ہے کہ جو آج دو ہیئتوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اور خداوند متعال آپ حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ لہٰذا اس محفل میں کئی اقوام سے تعلق رکھنے والے دوست احباب برادران موجود ہیں۔ یہ جب مجمع میں نے دیکھا اور دوست احباب کے چہروں کی جب زیارت ہوئی تو وہ علامہ مشرق الادیب الکبیر العلامہ محمد اقبال کا وہ مشہور شعر یاد آیا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈھوبے ادھر نکلے، ادھر ڈھوبے ادھر نکلے۔ لہذا جس اتحاد کا مظاہرہ آپ نے کیا یقیناً عند اللہ مأجور ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ میں المؤمنون جو آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، وہ تمام اپنی جگہ آپ سب علماء ہیں، آگاہ ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد ہے، زندہ فقط وحدت افکار سے ملت ہے، زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ اگر کوئی اسلام کے نام پر تفرقے کی دعوت دیتا ہے، اگرچہ اس میں نعرہ تکبیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں الحاد ہے، کفر ہے، اس میں طاغوت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جو کہ انتہائی عزیز ایک محفل کو آپ حضرات نے منعقد کی ہے، جس میں عملی طور پر اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ برادران، شہید بزرگوار رضوان اللہ تعالی علیہ ہر وقت حقوق کی بات کیا کرتے تھے، جو آخری ان کا مطالبہ تھا جس میں نصاب تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ بسا اوقات تقییم شخصیات، عزیزان یہ انتہائی خطیر مسئلہ ہے جو آج ہم سب مبتلا ہے حوزے میں۔ تقییم الشخصیات، شخصیات کی تقییم کرنا، کون کس فکر کا حامل ہے اور کس کا مستوی علمی کیا ہے، مستوی سیاسی کیا ہے، یہ جو تقییمات کی بحثوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، میرے خیال میں بلکہ مراجع عظام کی طرف سے جو نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں، یہ میں اور آپ کا وظیفہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جس مرجع کی تقلید میں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ تاکید موجود ہے کہ تقییم شخصیات آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور یہ میں چونکہ شہید کا عنوان یہاں پر نام شہید سید ضیاء الدین عنوان ہے اس محفل کا، ان کی عملی زندگی سے آپ استفادہ کریں کہ جب وہ تحصیل میں مصروف تھے تو کتنا وقت مطالعے کے لیے، کتنا وقت تدریس کے لیے اور درس کے لیے دیا کرتے تھے۔ کبھی وہ عام محفلوں میں بیٹھ کر فلان کا کردار کیا ہے، فلان کی سیاست کیا ہے، فلان کیا ہے، کسی پر لعن، کسی کی مدح، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ مقام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، یہ مرجع تقلید جو یہاں پر مرجع اعلیٰ ان کی باتیں ہیں ان کی زندگی میں۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جہاں پر عملی طور پر سیاست میں قدم رکھنے کا مرحلہ تھا۔ یہ ایک مراحل ہے، مراحل کے لحاظ سے ہمیں چلنا ہوگا۔ لہٰذا ہیئت قائمہ آل محمد کے ذمہ دار افراد یہاں پر تشریف فرما ہے، اس کی تأسیس میں اس چیز کا ہم نے خیال رکھا ہے کہ ہیئت عملی طور پر کسی شخصیت کے خلاف یا کسی شخصیت کی حمایت میں اس معنی میں کہ فلان شخص فلان پارٹی کا ہے، فلان شخص فلان پارٹی کا نہیں ہے، کسی بھی مرحلے میں نہ منبر سے، نہ قانون میں، نہ مجلس میں، نہ محفل میں ذمہ دار افراد کی طرف سے کسی کی نہ حمایت ہوگی نہ کسی کی مخالفت ہوگی، اس لیے کہ
کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ شہید کی سیرت میں، بلکہ بڑے بڑے علماء اور مراجع کی سیرت میں مرحلے کے لحاظ سے موقف کو اپنانا ہوگا۔ یہ وہ مرحلہ ہے میں اور آپ کا، جہاں پر سیاست نظری جس کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے، سیاست نظری اپنے مبانی کو محکم کرے، عقائد سے محکم کرے۔ چونکہ شہید کی سیرت میں آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں عرض شمال پر شہید کا کردار عقائد اور عقائد حقہ سے دفاع کے معاملے میں ہشام ابن حکم کا کردار تھا۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں یہ للکار ان کی تھی کہ مجھے بلائے، میں نہیں بلاتا ہوں کسی کو کہ میرے پاس آ جائے اور ثابت کرے حق کو، نہیں، اگر مجھے ایک ایسا علاقہ جہاں پر میرے افراد، میرے مسلک سے تعلق رکھنے والا افراد نہیں ہیں، وہاں پر بھی اکیلا ضیاء الدین جاؤں گا اور مذہب حق کو ثابت کروں گا۔ یہ وہی اصحاب جن کو امام صادق علیہ السلام نے تربیت کی تھی، عقائد سے دفاع، عقائد حق کی دفاع کی تعلیم دی تھی، اس سے مزین تھے شہید بزرگوار، اس سے مزین تھے۔ لہٰذا عملی طور پر ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے اس علاقے کی ضروریات کا ادراک ضروری ہے، سمجھنا ہوگا اس چیز کو۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ لہٰذا کسی کی ہر ایک کی رائے ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، لیکن ظاہری جو مواقف ہمارے ہونے چاہیے بیننا و بین اللہ، کسی کی اگر میں حمایت کرتا ہوں، کسی کی میں مذمت کرتا ہوں، بینی و بین اللہ حجت قائم ہونی چاہیے۔ بدون حجت، اس لیے کہ علم رجال میں تقلید نہیں ہوتی ہے عزیزان، یہ دنیاوی جو سیاست ہے اس میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی ہے۔ صاحب رائے بینہ و بین اللہ ایک موقف کو اختیار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو مولانا روم کے زبانی علامہ اقبال نے قوم کے جوانوں کو پیغام دیا تھا کہ نبایت خرد جو ہم چون خرام، آہوانا درختن چر ارغوام، ہر کی کاہو جو خورت قربان شوت، ہر کی نور حق خورت قرآن شوت۔ بھئی فکر ایسی اپنائیں، تدبیر ایسی ہو کہ آپ کا وجود ظاہراً آپ شخص نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ ایک کھلی ہدایت کی کتاب بن کر قوم کے سامنے جائیں۔ وَإِلَّا اگر آندھی تقلید اور لسانیت اور عصبیت اور علاقیت کے رنگ لے کر اگر ہم جائیں تو ہر کی کاہو جو خورت قربان شوت، وہ قربانی کا بکرا بن جائے گا، کسی کے ہاتھ میں بھی وہ قربان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا برادران عزیز، عصبیت اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے عصبیت کے لیے۔ یہ جو اصول کافی اور وسائل شیعہ کے ابواب میں جو ہمارے بزرگ علماء نے عناوین کے ساتھ باب العصبیہ میں رئیس مذہب جعفر امام صادق علیہ السلام کی روایتیں اور پیغمبر اعظم سے مروی احادیث میں جس عصبیت کی مذمت کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس کا تعلق میری قوم سے ہے، میری ملت سے اس کا تعلق ہے، اس کی حمایت ہونی چاہیے، میرے عشیرے کا بندہ ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے۔ هذه هي العصبیہ، یہ وہی عصبیت ہے۔ لیکن جو تعصب میں مبتلا ہے، من تعصب او تعصب له عصبه اللہ یوم القیامہ بعصابۃ من النار بعثہ اللہ ما ارى بالجاہلیہ، یہ روایت کا مضمون ہے۔ لہذا علاقائی تعصب پھیلانا یا لسانی تعصب پھیلانا، یہ مکتبہ اہل بیت میں اس چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا عمار یاسر نے یہ سلمان فارسی، یہ عجم اصفہان سے آیا ہوا، ھذا یفتخر علینا، یہ نہیں کہا عمار یاسر نے، یا اس صف کے با ایمان اصحاب نے کبھی اس تعصب کا اظہار نہیں کیا، لیکن کچھ افراد تھے اس دور میں، یہ کہا پیغمبر اسلام کے حضور ھذا العجمی یفتخر علینا، یہ عجمی ہمارے اوپر فخر کرنا چاہتا ہے، ہر چیز میں اپنا آپ کو آگے پیش کر رہا ہے۔ برادران، اہلیت کی بنا پر، صلاحیت کی بنا پر خوف الہی جس کے دل میں ہو، اس بندے کا انتخاب کرنا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا ہوگا اور اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ نہ کہا جائے
کہ اگر کسی مظلوم کی شہادت واقع ہوتی ہے لولو سر میں یا کسی اور جگہ میں، یہ کہا جائے کہ اس کا تعلق گلگت سے نہیں ہے، اس کا تعلق بلتستان سے نہیں ہے، نہیں عزیزان، چونکہ مکتب کے نام پہ شہید ہو رہا ہے۔ اگر تم مکتبی ہو تو آواز بلند کرو، یہ درس اہل بیت ہے۔ لہذا بس اوقات بعض ذمہ دار افراد سے یہ بات میں نے سنی ہے کہ کیا کوئی سنی بن جاتا تھا، کوئی وہابی مسلک کو اختیار کرتا تھا، جو آغاز ضیاء الدین نے اس قدر جو ہے زحمتیں برداشت کی اور زحمتیں اٹھائی، آخرکار جان بھی قربان کر دی۔ کون ایسا بندہ ہے گلگت بلتستان میں جو کوئی ایک دم سے وہابی مذہب کو اختیار کرے یا سنی مذہب اختیار کرے؟ عزیزان، یہ ایک سطحی نگاہ ہے، سطحی نظر ہے یہ۔ اسی لیے عرض کیا، تقییم شخصیت اگر کرنی ہے تو بینک و بین اللہ، بینک و بین اللہ، آپ جو طرق ہے، جن طرق سے آپ نے جانا ہے کسی شخصیت کی، میں آخر میں آنے والا ہوں، جناب سیدہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، معرف کی طرف جانا ہوگا، تب جا کے آپ کسی کے بارے میں اظہار رائے کریں۔ جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، جہاں دین کو ایک طاری اور عارضی چیز سمجھا جائے، جیسا کہ آج جمہور مسلمین کہ کلامی ابحاث میں آپ دیکھیں اساس ہم ہیں، یہ جو مذاہب اربعہ ہیں، نظریہ یہ ہے کہ اساس ہم ہیں، یہ مٹھی بھر کے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ ایک فکر موجود ہے متعصب علماء کے درمیان۔ یہی وہ مسئلہ تھا جو شہید ضیاء الدین اپنی تقاریر میں نے جہاں تک ملاحظہ کیا ہے، ملت تشیع کا وجود خطرے میں ہے، یہ جملہ وہ زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ نصاب اس مسئلے کی نسبت ایک فرعی مسئلہ تھا، اصل بنیادی مسئلہ جس کی طرف شہید کی تقاریر سے مجھے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں خداداد مملکت پاکستان میں تشیع کا بڑا حصہ ہے، لیکن جب اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، قانون تاسیس کی جاتی ہے، جب تقنین کی جاتی ہے، تو مذہب جعفری کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے۔ جہاں میری مذہب کی اس قدر حقارت سے میرے مذہب کی طرف دیکھا جائے کہ تاسیس قانون میں اگر مذہب تشیع کا تصور ہی نہ آ جائے، فقہ جعفری کا تصور ہی نہ آ جائے، تو وہاں پر وجود مذہب خطرے میں پڑتا ہے، وجود مذہب خطرے میں پڑتا ہے، تمہارا مذہب نظر انداز ہو رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، کوئی اقلیت میں شمار ہے تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ مسئلہ تھا جس کی طرف شہید زور دیا کرتے تھے کہ وجود تشیع کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا مسلک نافذ و ملک عزیز پاکستان میں نہیں عزیزان، اس کی وجہ سے تفرقے ہو گئے، فساد پھیلا، فلان پھیلا، فلان، یہ ساری باتیں ہو رہی، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کبھی بھی جو ہے تفرقے کی طرف دعوت نہیں دی ہے، یہ میڈیا کا جو ہے غلط بیان ہے۔ اور آج جو میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، گلگت کے عوام خوش ہے اور جو ہے شکر گزار ہے چیف جسٹس سے، یہ غلط خبر ہے پاکستانی میڈیا کی، بیوقوف سمجھا جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک سیاہ فیصلے کا اضافہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ گلگت کے عوام کو خوش ہونا چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو۔ اس قدر ہم بیوقوف ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک وزیر اسمبلی میں موجود ہے، مولویوں کے کہنے کے مطابق ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ ہم نے کب کہا ہے؟ اگر کسی نے کہا بھی ہو تو استعفیٰ دو، مطلب یہ کہ آئینی حقوق کے حصول کی بات اگر کرتے ہو تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ تمہاری بات کی حیثیت کتنی ہے، تمہاری حیثیت کتنی ہے۔ جب تمہاری حیثیت ہے ہی نہیں اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اسمبلی میں رہ کر جو ہے قانون کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور حاصل کریں گے، بھئی جہاں سپریم کورٹ کا جج فیصلہ نہیں کر سکے، تمہاری کیا حیثیت ہے گلگت میں بیٹھ کر تم یہ باتیں کرو گے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آخری جملہ اور جناب سیدہ کے حوالے سے، آج جو موجودہ صورتحال ہے، الحمدللہ ہمارے علماء ممکن ہے افکار کے لحاظ سے، سیاسی نظریات کے اعتبار سے اختلاف ہو، لیکن دین، تدین، التزام اور خوف خدا رکھنے کے حوالے سے میرے مسلک کے علماء کی مثال دوسرے مسالک میں نہیں ملتی ہے۔ اور دلیل یہ ہے، ایک چھوٹی سی دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں
سوال جملہ معترضہ کے طور پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے ابحاث کلامی میں، هل الانسان المعاصر محروم من الاعجاز؟ یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو آج کا انسان ہے، مسلم انسان، آیا معجزے سے یہ محروم ہے؟ قرآن جب نازل ہوا اس وقت اس کو معجزے کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن آج میں اور آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو معنی عام ہے اعجاز میں، اس کے لحاظ سے آج بھی امت مسلمہ کا ہر فرد کے پاس معجزہ موجود ہے، پیش کر سکتا ہے۔ وہ ہے دو معجزے جو خالدتان الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ معجزے برقرار رہے۔ ایک معجزہ قرآن ہے، یہ پیش کر سکتا ہے مسلمان۔ دوسرا معجزہ مباہلہ ہے۔ مباہلہ دوسرا معجزہ ہے جو کہ ہمارے علماء کلام نے یہ بیان کیا ہے۔ عزیزان، ہر مسلمان قرآن کو اٹھا کر تحدی کر سکتا ہے کہ اس کے برابر، اس کے ایک سورے کے برابر کوئی آیت، کوئی سورہ لے کر آ جائے، میں تم لوگوں کے مذہب کو قبول کروں گا۔ یہ تحدی آج بھی مسلمان کر سکتا ہے۔ دوسرا جو کہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے، معجزہ تو ہے ہمارے پاس، جو ہم کئی افراد ہم نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ ہے مباہلہ۔ مباہلے کے حوالے سے علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ علیہ کا قیمتی جملہ یہ ہے کہ اتحدی للملحدین، پوری دنیا میں جو مادہ پرست افراد ہیں سب کو میں چیلنج کرتا ہوں، ما جاء بہ النبی الاعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق میں اگر کسی کو شک ہو تو میں محمد حسین طباطبائی حاضر ہوں، مباہلے کے لیے آ جائے۔ یہ ہمارے علماء کی تدین، التزام، اعتقاد جازم، اور الحمدللہ اس خوف خدا کا ایک حامل انسان آج گلگت میں آغا شہید ضیاء الدین کی نیابت میں وہاں پر جب ایک دشمن گیا، ممکن ہے کئی لحاظ سے اختلاف نظر ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں جب دشمن اہل بیت گلگت پہنچا، شرنگیزی پھیلانے کے لیے کچھ باتیں کی، تقریریں کی، تو اس سید نے یہ دعوت دی کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو کسی خلوت میں دعوت نہیں دیتا ہوں، ہم اہل معجزہ ہیں، مباہلہ کر کے دکھاتا ہوں حکومت کی نگرانی میں۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ اعتقاد جازم بسا اوقات قضیہ مذاق بن جاتا ہے، لیکن جب مرحلہ امتحان کا ہو تو وہاں پر اعتقاد جازم، تدین، دینداری، اور یہ تو مثالیں ہیں، برہان یہ ہے محمد حسین طباطبائی کے کہنے پر کوئی معجزہ قیامت تک باقی نہیں رہتا ہے۔ ان علماء نے الہام امام صادق علیہ السلام کی سیرت سے لی ہے۔ امام نے امر فرمایا کہ فلان آیت کا تذکرہ کرو، فلان کا تذکرہ کرو، لمبی حدیث ہے۔ آخر میں صحابی نے کہا یا مولا، جو کچھ آیتیں آپ لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے سب آیتیں پڑھ پڑھ کر میں نے سنا دی، لیکن مخالف قبول نہیں کر رہا، باہل ہو۔ امام نے کہا مباہلے کے لیے دعوت دو۔ امام سمجھتے تھے کہ صاحب کردار، یہ شیعہ صاحب کردار عقیدے کا مالک انسان ہے، آخری مرحلہ مباہلے کی ہے، لہٰذا یہ معجزہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہمارے علماء الحمدللہ، ہمارے رہبران کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دعوت دے سکتے ہیں۔ عزیزان، جناب سیدہ کے حوالے سے ایام فاطمیہ ثانیہ میں ہم ہیں، اور ایام فاطمیہ ثالثہ عنقریب آنے والے ہیں۔ یہ جو مشہور آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قانون اقلا ہے دنیا میں، آخری جملے ہیں، قانون اقلا ہے، عمل کرنے والا اور جو عمل کی کیفیت ہے، جیسا عمل ہے وہ، اور اس کی اجرت، مزدوری، تنخواہ، یہ تین چیزوں کا لحاظ کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پوری دنیا میں تمام عقلاء عالم جب بھی کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، کوئی مزدوری، کوئی گھر بنانے کا تعمیری کام، پڑھانے کا کام کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، تو وہاں پر یہ نگاہ میں ہے کہ پڑھانے والا کون ہے، کس سطح کا پڑھانے والا ہے،
مزدوری کرنے والا ہیڈ مستری ہے یا کوئی عام عامل ہے. لہذا عامل کا لحاظ، عمل کا لحاظ، اجرت کا لحاظ، یہ کسی خاص مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قانون عالم ہے. اب آ جائیے